الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَا ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالو غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار شاہوں کے تاج آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے اسی آیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں گرا نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، وہ اللہ پر یقین کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں گزشتہ ہفتے یہ بتایا تھا کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے، تو بات وہاں پر تھی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، میں اور زیادہ دوں گا۔ اب شکر ادا کرنے کا مطلب کیا کہ صرف زبان سے کہہ دینا کہ اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیا زبان سے کہہ دینا ہی کافی ہے؟ نہیں، بلکہ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور عمل کے لیے جسمانی شکر یہ ہے کہ حرام سے بچا جائے۔ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز اپنے بندوں پر حرام کر دی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکا جائے، یہ جسم کا شکر ہے۔ اور جسم کا شکر یہ بھی ہے کہ نماز ادا کی جائے۔ میں نے نماز کے تعلق سے بتایا تھا کہ کس طرح نماز پڑھی جائے گی تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔
برادران ملت اسلامیہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ ہم ہر روز ان کے تعلق سے بیان بھی سنتے ہیں، ہر سال محرم الحرام کے پروگرامات بھی کرتے ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اور بارہا ہم یہ سنتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت بھی سجدہ کیا تھا، آخری وقت بھی سجدہ نہ چھوڑا۔ ہم کتنی بے حس قوم ہیں کہ ہر سال امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچتا ہے کہ آخری لمحے میں بھی آپ نے سجدہ نہ چھوڑا، اور ہم ہر روز سجدے چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر روز۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے بڑھ کر بے حسی ہماری اور کیا ہوگی کہ ہم ہر روز نماز نہیں پڑھتے۔ وہ جنہوں نے آخری وقت آیا، حال یہ تھا کہ انقریب روح قفس انصری سے پرواز کر جانے والی ہے، اور ایسے عالم میں بھی اللہ کو سجدہ کیا۔ اسے کہتے شکر ادا کرنا، اسے کہتے ہیں شکر ادا کرنا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو نماز پڑھو، اللہ کی مدد آئے گی۔ نماز کے بغیر اگر کوئی سوچے گا کہ اللہ کی مدد ملے تو مدد نہیں ملے گی، کیونکہ قرآن نے خود فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر سے بھی مدد طلب کرو، نماز سے بھی مدد طلب کرو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یہ بتا دیا کہ میں صبر بھی کرتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پہلی چیز یہ کہ جسم کا شکر اس طرح سے ادا کیا جائے۔ اب مال کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ مال کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے تو تم بھی لوگوں کی مدد کرو، تم بھی لوگوں کو عطا کرو، تم بھی لوگوں کو دو۔ یہ مال کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اب کا کوئی کام بن گیا، اچھا آپ نے کہہ دیا صرف اللہ کا شکر ہے، میرا کام ہو گیا اور بہت اچھے سے طریقے سے میرا کام ہو گیا، تو یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں، بلکہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس نے تمہیں عطا کیا تو عطا کرنے کے بعد اس نے کچھ غریبوں کا حصہ بھی اس میں متعین کیا ہے، کچھ غریبوں کا حصہ بھی اس میں رکھا ہے، تو ایک ایک روپیے کا حساب کیا جائے اور پھر اس کی مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہ اس مال کا حق ہے اور یہ اس مال کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھنا، آپ اگر اپنا مال کسی غریب کے لیے نکالو گے جو اس کا حق بنتا ہے، اللہ نے آپ کی ملکیت میں جو اس کا حق رکھا ہے، تو آپ کوئی اس پر احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ اللہ نے یہ حق رکھ دیا ہے آپ کے مال میں، لہذا یہ احسان نہیں ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، مال اگر خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تب بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تو مال بھی خرچ کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اقل بلکہ حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ آسمان پر ابر چھایا ہے، بارش کا جو بادل ہوتا ہے وہ چھایا ہے، اور آواز آئی بادل کو آواز آئی، اے بادل فلا شخص کے کھیت میں جا کر برس جا، فلا شخص کے کھیت میں جا کر برس جا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بادل کا پیچھا کیا، وہ بادل جہاں جہاں گیا میں اس کا پیچھا کرتے چلا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک اونچی چٹان پر وہ بادل جو ہے برسا، اس کا پانی جو ہے اونچی چٹان پر گرا اور خوب برسا، اور پھر وہ اونچی چٹان سے نالے سے ہوتا ہوا ایک کھیت کے پاس جا کر پہنچا، اور وہ کھیت والا وہاں پر کھیتی کر رہا تھا۔
میں نے دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بادل کو حکم ہوا، بادل کو آواز آئی اور بادل برابر جا کر وہاں پر برسا اور کسی کا نام بھی لیا گیا۔ اب میں نے اس پانی کا بھی پیچھا کیا تو دیکھا کہ باضابطہ طور پر ایک شخص کھیتی کر رہا تھا اور آزو بازو کہیں پر بھی جو ہے وہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا، برابر وہ نالے سے ہوتا ہوا پانی جو ہے وہ اس کے کھیت تک گیا اور اس نے اپنے کھیت کو سیراب کیا۔ برادران ملت اسلامی وہ شخص کہتا ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو کہاں وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا، میں جا کر جب دیکھا، قریب گیا اس کے اور اس شخص کو پوچھا کہ اے شخص یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے۔ تو کہا مجھے اور حیرت ہوئی اس لیے کیونکہ جو بادل میں آواز آئی تھی بادل کو مخاطب کرنے والے کی، وہ کوئی اور آواز نہیں تھی، کسی اور نام سے نہیں پکارا گیا تھا، اسی کے نام سے آواز آئی تھی، اسی کے نام سے پکارا گیا تھا، اسی کے نام سے مخاطب کر کے بادل کو کہا تھا کہ اس کے کھیت میں جا کر برس۔ اب وہ کہتا ہے مجھے اور تعجب ہوا، میں حیرت میں اس سے پوچھنے لگا کہ اے شخص یہ بتا کہ تو کون سا کام کرتا ہے، تیری نیکی کون سی ہے کہ بادل کو حکم ہوتا ہے کہ تیرے کھیت میں آ کر برس؟ میں تو بڑا حیران ہوں، تیری نیکی مجھے جاننی ہے اور میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تو کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح سے مدد تیرے ساتھ آتی ہے، اللہ تیری اس طرح سے امداد فرماتا ہے، مجھے تو اپنا عمل بتا۔ تو اس نے کہا کہ جب بھی میں کھیتی کر لیتا ہوں اور اس سے جو اناج اگتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں نکالتا ہوں، ایک حصہ جو ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنے خاندان کی پرورش کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے دوبارہ کاشت کرنے کے لیے رکھتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ جس کھیتی سے جس اناج سے اللہ کا حصہ نکال دیا گیا ہو تو اللہ کی مدد وہاں نہیں آئے گی تو اور کہاں آئے گی؟ برادران ملت اسلامیہ نکال کر تو دیکھو اللہ کا حصہ، لیکن ہم ہے کہ نہیں بس ہمیں اپنا ہی دیکھنا ہے، اپنے ہی تعلق سے سوچنا ہے، اپنی ہی فکر کرنی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ لوگوں کا سوچ کر دیکھو، خوشی جو ہے نا ایک بات یاد رکھنا، تنہا خوش ہونے میں خوشی نہیں ہے، اکیلے خوش ہونے میں خوشی نہیں ہے، دولت تو آئے گی آپ کے پاس لیکن خوشی اصل یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے علاقے والوں کے ساتھ خوش رہا جائے۔ تو اس کی خوشی کب ہوگی؟ جب آپ اپنے سارے ساتھیوں کو اچھے کام پر لگاؤ گے۔ اگر آپ کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے تو صرف آپ اپنے بارے میں نہ سوچو گے بلکہ آپ اپنے پورے کنبے کے بارے میں، اپنے خاندان والوں کے بارے میں، اپنے دوست و احباب کے بارے میں سوچیں گے اور پھر ان کو بھی ترقی دیں گے۔ یقین جانو جب سب ترقی کرے گے تو جو خوشی ملے گی نا دل کو، جو سکون ملے گا نا کہ میری وجہ سے اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا کہ آج یہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے، تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور دل کو سکون بھی ملے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں شیطان ہونے نہیں دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم فضولیات میں جتنا چاہے خرچہ کرو، میں نہیں روکتا، کیونکہ وہ تو کہتا ہی ہے نا، اللہ نے کہا ہی نا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا یہ شیاطین کے بھائیوں میں سے ہے، شیاطین کے بھائیوں میں سے جو فضول، تو اپنی ذات کے لیے فضول خرچی انسان کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے، اللہ کے راہ میں عطا کرنے کی بات آتی ہے، اب شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا۔ اب خود سوچیں کہ آپ مارکیٹ جاتے ہیں یا کسی کام سے آپ باہر نکلتے ہیں، 1000 روپے 2000 روپے آپ کو بہت معمولی لگتے ہیں، اب سوچتے ہیں کب ختم ہو جائے گی، اتنی سے رقم لے کر، اور اگر بڑا کچھ خریداری کرنی ہے تو وہاں پر تو 10-20 ہزار 1 لاکھ روپے کی رقم بھی چھوٹی سی لگتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا؟ اتنی بڑی رقم ہے یہ بھی چھوٹی لگتی ہے، لیکن یہیں پر جب مسجد کے اندر دینے کی بات آتی ہے، مسجد کے آگے آپ کے آگے جھولی پھیلائی جاتی ہے، کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو نیچی منڈی کر لیتے ہیں، اس میں 1 روپیہ بھی نہیں ڈالتے، کئی لوگوں کے سامنے سے جھولی جا رہی ہے، آپ 10 روپے 20 روپے 100 روپے 50 روپے ڈالو گے، سچ کہنا آپ کی دولت میں سے کچھ کم ہونے والا ہے؟ کچھ کمی آنے والی ہے؟ نہیں، لیکن 10 کی نوٹ بھی ڈالی نا تو بڑی لگتی ہے، 100 اتفاق سے غلطی سے چلے گئے تو پھر واپس 90 نکال لیتے ہیں، اس میں سے رکا کر جھولی پھر 90، کیونکہ 100 کی نوٹ بہت بڑی لگتی ہے،
ہیں اور مارکیٹ میں بازار میں 1000 روپے بھی بہت چھوٹے لگتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، کہ یہ شیطان تمہیں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اتنی بڑی رقم اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا۔ برادران ملت اسلامیہ لیکن آگے اللہ نے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اللہ مدد کا وعدہ فرماتا ہے۔ تم خرچ کرو گے تو اللہ مدد کا وعدہ فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے صحیح کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک واقعہ جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کے زمانے کا، جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا۔ وہ دھوبی جو تھا نا، یہ بڑا ہیر پھیر کرتا تھا، کپڑے کس کے کپڑے کس کو دے دیتا تھا، کس کے کپڑے کس کو دیتا تھا، اور جب اس سے بولا جاتا تھا کہ تو نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو بڑا ناراض ہوتا تھا اور جھگڑنے لگ جاتا تھا، اور سامنے والے پر روب دکھاتا تھا، بڑا لوگوں کو اس نے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ لوگ جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ اس کے لیے بد دعا کر دیجیے، وہ بڑا پریشان کر کے رکھا ہے لوگوں کو اس نے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام نے اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کر دی، اللہ اسے ہلاک کر دی۔ برادران ملت اسلامیہ جیسے ایک نبی نے ہلاکت کی بد دعا کر دی، اب ہوا یوں کہ جیسے ہی وہ اپنے کپڑے کی گٹھری لے کر وہ کپڑا دھونے کے لیے گیا نا، تو اس کے گٹھری میں ایک سانپ آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ آدھے راستے پر ہی گیا تھا کہ ایک سائل آیا، ایک بھکاری آیا، اس نے آواز لگائی، کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے گا۔ اتفاق سے اس کے پاس 3 روٹی تھی، وہ جا رہا تھا راستے میں، اس کے پاس 3 روٹی تھی، اس نے سوچا کہ کپڑا دھوتے وقت میں کھا لوں گا۔ اس میں سے اس نے ایک روٹی نکالی اور ایک روٹی نکال کر اس سائل کو دے دی۔ جیسے ہی سائل کو تھی، سائل نے دعا کی، اللہ تجھے آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اب اس کو دعا بڑی اچھی لگی کہ سائل نے اچھی دعا کی ہے، اس نے دوسری روٹی نکالی اور اس کو دی۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تجھے زمین و آسمان کی بلا سے اللہ محفوظ رکھے۔ پھر تیسری مرتبہ اس کو دعا پسند آئی، اس نے پھر دعا اس کو اچھی لگی، اس نے تیسری روٹی بھی نکال کر دے دی۔ اس نے دعا کی، اللہ تجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تیری مغفرت کرے۔ یہ 3 دعائیں اس نے دی۔ برادران ملت اسلامیہ جب وہ واپس آیا تو صحیح سلامت واپس آیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی تھی اور اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ صحیح سلامت آیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد سارا ماجرا بیان کیا، سارا واقعہ بیان کیا، اور کہا کہ اس طرح سے آپ نے دعا کی تھی اور وہ تو صحیح سلامت واپس آیا، کہاں اس کو بلایا جائے۔ اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا، سچ سچ بتانا کہ تجھ نے کون سے نیکی کی ہے، تجھ سے کون سی ایسی نیکی سرزد ہوئی ہے کہ تیری ہلاکت سے تو بچ گیا ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں، لیکن ہاں اتنا تو ہے کہ آج صبح جب گیا تھا تو ایک سائل جو مانگنے والا تھا اس کو میں نے پہلے 1 روٹی دی، پھر جب اس نے دعا دی تو دوسری دی، تیسری پھر دعا دی تو تیسری روٹی اس کو عطا کر دی۔ برادران ملت اسلامیہ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کہا گٹھری کھول۔ جب گٹھری کھولی گئی تو دیکھا کہ اندر سانپ موجود تھا۔ اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ اب یہ بتا کہ تو اس کو کیوں نہیں کاٹا، تیرا کام تو تھا کہ کاٹنا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کی دعا قبول ہو چکی تھی، اس کی ہلاکت عنقریب تھی اور مجھے حکم بھی ہوا تھا کہ اس کی گٹھری میں چلا جا اور جب یہ گٹھری کھولے گا تو اس پر ڈنک مارنا۔ لیکن جیسے ہی اس نے روٹی کا صدقہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے کی وجہ سے اس کی بلا کو دور کر دیا، اور میں جیسے ہی ڈنک مارنا چاہ رہا تھا، میں نے منہ کھولا تھا، فرشتے نے آ کر لوہے کی لگام میرے منہ میں ڈال دی اور میں ڈنک مار نہ پایا۔ برادران ملت اسلامیہ دھوبی نے جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا اے اللہ کے نبی، میں جو ہیر پھیر کرتا تھا میں سچے دل سے اس سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ تو ایک کو عطا کرنے کی بنیاد پر ہوا یوں کہ زمینی آسمانی بلیات سے بھی محفوظ رہا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب آئی۔ تو برادران ملت اسلامیہ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم عطا کریں گے
اللہ بلاؤں کو دور فرمائے گا، ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، عطا کرنے کے لیے بھی ہر بھیک منگے کو عطا نہیں کرنا ہے، ہر بھیک منگے کو عطا نہیں کرنا ہے۔ آج کل ایسے ایسے بھکاری لوگ آئے ہیں کہ پتہ نہیں جا کر چرس پیتے ہیں، چلم پیتے ہیں، اور ان کے پاس آپ سے زیادہ دولت ہوتی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، اور آپ ان کو عطا کرتے، آپ سمجھتے ثواب ملے گا۔ نہیں، وہ جو سائل تھا واقعی بھوکا تھا، واقعی ضرورت مند تھا۔ اسلام میں بھیک مانگنے کا دھندا جائز ہی نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو۔ یہ ہم نے جو عطا کیا ہے نا، ہم نے جو ان کو عادت ڈالی ہے، ہم نے جو عادت بنائی ہے ان کی، یہ ہم نے ان کی عادت خراب کر کے رکھی ہے۔ لہذا ہم اگر نہ دیں ایسے لوگوں کو، ہاں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرو، لیکن جس نے دھندا بنا لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے کہ بھیک مانگنے کا دھندا یہ جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جس نے دھندا ہی بنا لیا ہے اس کو دیں گے نا۔ کسی نے کہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ پرندہ جو ہے وہ اڑا رہا تھا، ہوتا ہے کہیں کہیں کے پرندے قید کر کے لے کر آتے، پھر اس کو کچھ پیسے دیتے اور پھر وہ پنجرا کھول کے پرندے اڑائے جاتے ہیں۔ تو کسی شخص نے کہا، عقل مند نے، کوئی گیا ان پرندوں کو اڑانے کے لیے، تو اس عقل مند نے کہا تھا کہ سنو، تم پرندوں کو اڑا نہیں رہے ہو، پرندوں کو قید کر رہے ہو۔ اس نے پوچھا کیسے؟ کہا تم پیسے دے کر پرندے کو اڑا رہے ہو، گویا اس کو تم ایک دھندا دے رہے ہو، ایک بزنس دے رہے ہو، وہ پرندے پکڑ کے لے کر آئیں گا اور قید کرے گا، تو تم اڑا نہیں رہے ہو، پرندوں کو آزاد نہیں کر رہے ہو، تم خود قید کر رہے ہو۔ اسی طرح اگر کسی کو بزنس سکھا دے، کسی کو نوکری دلا دے، کسی کو اچھے کام پر لگا دے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی بھکاری کو صرف بھیک ہی دیتے رہے تو وہ خود سوچے گا کہ نوکری کے اندر دن میں 200-300 روپے ملتے ہیں اور بھیک مانگنے میں 1000 روپے ملتے ہیں، وہ اپنے بھائی کو بھی تیار کریں گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی تیار کریں گا کہ اچھا دھندا ملا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس جو ہے مسلمان زیادہ بھکاری آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ برقع پہنتے ہیں، کچھ عورتیں آتی ہیں برقع پہن کر، اور غیر مسلموں کے آگے یہ برقعے کی اتنی عزت تھی نا مسلمانوں، اور آج بھی ہے، یہ برقعے کی اتنی عزت ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم یا کوئی بھی دیکھے تو اس برقعے کی تعظیم کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پردہ نشین خاتون ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی نیلام کر دیا ہے اور غیر مسلموں کی آگے جا کے اور لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بڑی سخت بات ہے، لیکن یہ شریعت کی بات ہے۔ آپ مجھ سے ہی نہیں، کسی بھی مفتی سے جا کر پوچھئے کہ میں نے غلط بات کیا ہو کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم عادی نہ بنائیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے دھندا بنا کر رکھا ہے، ہم ان کی عادت خراب نہ کریں۔ جن کی مدد کرنی ہے وہ حقیقی طور پر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، آپ ان کی مدد کرو، دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ امام علی مقام رضی اللہ، ایک واقعہ بتا کر پھر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اتفاق سے ہوا یوں کہ آپ تھے، آپ کے بڑے بھائی امام حسن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں راستے سے تھوڑا ہٹ گئے اور ان کا جو سامان تھا وہ پیچھے رہ گیا، جس اونٹنی پر اور جو قافلہ تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ ابھی آگے آگے جانے لگے، جب یہ آگے گئے نا تو راستہ جو ہے یہ بھول گئے اور کسی اور راستے پر نکل آئے۔ ہوا اتفاق سے یہ کہ پھر ان کو بھوک لگی، اب جنگل تھا، کوئی دکھانے والا نہیں، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، تو پھر ہوا یوں کہ ایک جھوپڑی نظر آئی، بیابان تھا، کوئی دکھانے والا کچھ تھا نہیں، تو ایک جھوپڑی نظر آئی، جھوپڑی کے پاس گئے اور پوچھا کہ کچھ پینے کے لیے ہیں؟ تو اس جھوپڑی کے اندر ایک بڑھیا تھی، خاتون تھی، اس نے کہا کہ ہاں یہ بکری ہے اور اس کا دودھ دو کر آپ پی سکتے ہو، اس کا دودھ نکال کر آپ پی سکتے ہو۔ تینوں نے اس کا دودھ نکالا اور دودھ پیا۔ پھر کہا کہ کچھ کھانے کے لیے بھی ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں ابھی تیار، ہاں یہ بکری ہی ہے، اگر آپ چاہو تو اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ وہ پہچانتی نہیں تھی کہ کون ہے یہ، اس نے سخاوت کر دی۔ دیکھو اللہ کی مدد کیسی ملتی ہے، اگر اللہ کی راہ میں عطا کرو گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس نے کہا بکری کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر بکری کو ذبح کی گئی، اس کا گوشت تیار کیا گیا اور تینوں نے مل کر کھایا اور بہت سارا جو باقی تھا وہ چھوڑ کر پھر آگے کے لیے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، جاتے جاتے ایک بات کہی کہ کبھی بھی مدینہ اگر آنا ہوا تو ہم قریش خاندان کے لوگ ہیں، آپ آنا اور وہاں پر ہم
سے ملنا، ہم اس کا ضرور بدلہ عطا کریں گے۔ اب اس بات کو بہت دن ہو گئے، وہ بوڑھی اور بڑھیا رہتے تھے، اتفاق سے جب رات میں بوڑھا آیا تو اس نے پوچھا بکری کہاں گئی؟ کہا ایسے کچھ مہمان آئے تھے، میں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ان کو کھلا دیا۔ کہا تو جانتی تھی انہیں؟ کہا میں نہیں پہچانتی تھی، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کون لوگ تھے۔ کہا تو جن کو جانتی نہیں تھی ان پر خرچ کیا۔ بوڑھا جو تھا وہ تھوڑا سا ناراض ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ میری نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی، اس لیے کیونکہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو کھلایا ہے۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد جب ان پر بہت زیادہ مفلسی آئی تو یہ لوگ مدینہ شہر میں آئے۔ مدینہ آنے کے بعد یہ لوگ اونٹ کی مینگنیاں جو ہوتی ہیں وہ جمع کر کے، اونٹ کی لینڈیاں جو جمع کر کے اس کو جمع کر کے پھر بیچنے لگے۔ اتفاق سے وہ بڑھیا گزر رہی تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نظر پڑتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، اس بڑھیا کو بلایا، کہا ادھر آؤ، تم مجھے پہچانتی ہو؟ کہا نہیں پہچانتی۔ یاد کرو ایک دن تھا جب میں تمہارا مہمان بنا تھا، میں تھا، میرا بھائی تھا اور حضرت عبداللہ بن جعفر تھے، ہم تینوں تیرے گھر آئے تھے۔ بڑھیا نے کہا ہاں ہاں میں پہچان گئی آپ کو، آپ یقیناً وہی ہو۔ اپنے خادم کو بلایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا کہ یہ رقم لو اور بازار سے 1000 بکریاں خرید لو اور اس کو عطا کر دو۔ اور جب 1000 بکریاں لے کر خادم آیا تو 1000 دینار بھی اسے عطا کیے، اور پھر اپنے خادم کو کہا کہ یہ اسے لے کر میرے بھائی امام حسین کے پاس چلے جاؤ۔ وہ خادم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بڑے بھائی نے کیا دیا ہے؟ کہا کہ 1000 دینار دیے ہیں، 1000 بکریاں دی۔ کہا میری طرف سے بھی اسے 1000 بکریاں دی جائے اور 1000 دینار دیے جائے۔ پھر کہا کہ اس کو لے کر آپ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس چلے گئے، پوچھا میرے دونوں بھائی نے مل کر کتنے دیے ہیں؟ تو کہا 2000 دینار اور 2000 بکریاں۔ کہا 2000 دینار اور 2000 بکریاں انہیں اور دو۔ اس طرح سے وہ بڑھیا 4000 دینار اور 4000 بکریاں لے کر اپنے گھر گئی اور اپنے شوہر کو کہنے لگی دیکھو اللہ کی راہ میں دیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، تو دیکھو اللہ نے کیسی مدد نازل فرمائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، خاندان اہل بیت جو ہے خاندان نے نبوت کے چشم و چراغ جو بھی تھے سب کے سب سخی تھے اور ایسی سخاوت کرتے تھے، ایسی سخاوت کرتے تھے کہ لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ 1000 دینار اور 1000 بکریاں کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، اتنی بڑی دولت انہیں عطا کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ جو اہل بیت کی محبت میں انہیں کچھ کھلاتا ہے یا ان کے نام سے ایصال ثواب کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی انہیں اور عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ مجلس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر روز عشاء کے بعد یہاں سجائی جاتی ہے، آپ اس میں شرکت کریں اور محبت حسین کا ثبوت دے اور یہ بات ثابت کرے کہ انہوں نے ہمارے لیے جو اتنی بڑی عظیم قربانی پیش کی تھی، ہم بھی ان کے لیے تھوڑی سے وقت کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ دیکھو اگر ہم نے یہ کیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔